السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تعلیم الاسلام کے سبق میں گزشتہ سبق میں ہم نے نماز کے مستحبات کا بیان یہاں تک مکمل کر لیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم نماز پڑھنے کی پوری ترکیب سے بیان کریں گے۔ تو عزیز طلباء، یہ تو ہم سب کو ہی معلوم ہے کہ نماز ہم نے کیسے پڑھنی ہے۔ بہرحال کچھ ضروری باتوں کا یہاں اضافہ کیا گیا ہے جن کا ہم کو علم تو ہے، لیکن بس ان کو ہم ذہن میں نہیں لاتے۔ باقی طریقہ کار تو ہمارا سب کا ہی انشاءاللہ ٹھیک ہی ہوگا اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم صحیح نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ کے ہاں قبولیت ہو جائے۔ تو دیکھیں، صاحب کتاب نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کو میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ تو گزشتہ سبق میں نے یہی عرض کیا تھا کہ نماز کے مستحبات ہیں یا نماز کی سنتیں ہیں، تو ان ساری چیزوں کا ہمیں علم تو ہے، لیکن چونکہ وہ کبھی مذاکرہ نہیں ہوا عمومی طور پر اور دل میں ہونے کی وجہ سے بہرحال ہم نے انشاءاللہ وہ یاد کر لیے ہوں گے، تو ان کو ذہن میں رکھ کر جب ہم سارے کام کریں گے تو اس کے مطابق ہمیں اجر بھی دوہرا ملے گا۔ نماز پڑھنے کی ترکیب یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو سب سے پہلے تو ہمہ قسم ناپاکی سے انسان پاکی حاصل کر لے۔ پاک کپڑے پہن لیے جائیں، جیسا کہ نماز کے فرائض ہم نے یاد کیے ہیں۔ پاک کپڑے پہن لیے جائیں، جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، قبلے کی طرف منہ کر لینا چاہیے اور بڑے ادب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور دونوں قدموں کے درمیان 4 انگلیوں کے برابر فاصلہ ہو۔ پھر جو نماز پڑھنی ہو اس کی نیت کر لے، دل میں کر لے تو بہت اچھا، زبان سے کہہ لے بھی تو اچھا ہے۔ تو دونوں طرح کی گنجائش ہے۔ پھر دونوں ہاتھوں کو اس طرح اٹھانا ہے کہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور انگلیاں قبلہ کی طرف رہیں اور انگوٹھے کانوں کی لو کے مقابل آ جائیں اور انگلیاں بالکل کھلی رہیں۔ اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لینے چاہیے۔ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رہے، انگوٹھے اور چھنگلیاں سے ہلکے کے طور پر جو یہ بازوؤں کے گٹے ہیں ان کو پکڑ لیا جائے اور باقی جو درمیان والی 3 انگلیاں ہیں یہ کلائی پر رہیں اور نظر سجدہ کی جگہ پر رہے اور ہاتھ باندھ کر آہستہ آہستہ ثنا پڑھیں، پھر تعوذ پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ۔ جب سورہ فاتحہ ختم ہو جائے تو پھر آہستہ سے آمین کہنا چاہیے۔ پھر کوئی سورت یا کوئی بڑی ایک آیت جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے یا کوئی 3 چھوٹی آیتیں یہ پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف ثنا پڑھ کر خاموش ہو جانا چاہیے۔ تعوذ اور تسمیہ اور سورہ فاتحہ اور سورت کچھ بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ قرات صاف اور صحیح پڑھیں، جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں، انگلیوں کو کھول کر گھٹنوں کو پکڑ لینا چاہیے اور کمر کو ایسا سیدھا رکھنا چاہیے کہ اگر اوپر پیالہ بھی رکھ دیا جائے تو وہ ٹھیک پڑا رہے۔ سر کو پیٹھ کی سیدھ میں رکھیں، نہ تو بہت زیادہ جھکانا چاہیے اور نہ ہی زیادہ اوپر کی طرف اونچا کرنا چاہیے۔ ہاتھ پسلیوں سے جدا رکھیں، پنڈلیاں سیدھی کھڑی رہیں۔ پھر رکوع کی تسبیح 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ پھر تسمیع، یعنی یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، تسمیع اور تحمید، سمیع اللہ لمن حمدہ یہ تسمیع ہے اور ربنا لک الحمد یہ تحمید ہے۔ امام صرف تسمیع پڑھتا ہے اور مقتدی کے ذمہ تحمید ہے۔ جماعت کی نماز میں امام اور مقتدی کا وظیفہ الگ الگ بیان کیا گیا ہے، اور اگر منفرد ہے تو پھر تسمیع اور تحمید دونوں پڑھے گا۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلا جانا چاہیے۔ پہلے دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی رکھیں تو چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان اور انگوٹھے کان کے مقابل رہیں۔ اسی طرح ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی رکھنی چاہیے تاکہ سب کے سرے قبلے کی طرف رہیں اور کونیاں پسلیوں سے اور پیٹ رانوں سے الگ رہے۔ کونیاں زمین پر بچھانی نہیں چاہیے۔ سجدے میں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ سجدے کی تسبیح کہنی چاہیے۔ پھر پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہتے ہوئے اوپر سیدھا اٹھ جانا چاہیے اور بیٹھ جائیں۔ پھر دوسری تکبیر، یعنی دوسرے سجدے کے لیے تکبیر کہیں، دوسرا سجدہ کریں، اسی ترتیب سے جیسے پہلا کیا۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے اٹھ جانا چاہیے۔ اٹھنے میں پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے، یعنی جس ترتیب سے ہم آئے تھے اس کے برعکس ہم نے ترتیب اختیار کرنی ہے سجدے سے اوپر جاتے ہوئے، تو یہ سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ اور پھر کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ لینے چاہیے۔ بسم اللہ اور سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے،
امام کے پیچھے ہو تو کچھ نہ پڑھے، بس خاموش ہو کے کھڑا رہنا چاہیے۔ پھر اسی قاعدے سے جیسا کہ پہلی رکعت کو ہم نے بیان کیا، رکوع، قوما، سجدہ، جلسہ، دوسرا سجدہ کرنا چاہیے، دوسرے سجدے سے اٹھ کر بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائے اور سیدھا پاؤں کھڑا رکھیں، اس طرح کہ دونوں پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف رہیں اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھیں اور التحیات پڑھنا شروع کریں۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچیں تو سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے اور بیچ کی انگلی سے ہلکا بنا لینا چاہیے اور چھنگلیا اور اس کے پاس والی انگلی کو بند کر لینا چاہیے اور کلمہ کی انگلی اٹھا کر اشارہ کریں، لا الہ پر انگلی اٹھائیں اور الا اللہ پر جھکا دیں اور اسی طرح اخیر تک ہلکا باندھے رکھنا چاہیے۔ تشہد ختم کر کے اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد دعا پڑھیں، پھر پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیریں، دائیں طرف سلام پھیرتے وقت دائیں طرف منہ پھیریں اور جب بائیں طرف سلام پھیریں تو پھر بائیں طرف منہ پھیرنا چاہیے۔ دائیں سلام میں دائیں طرف کے فرشتوں اور نمازیوں کی نیت کر لیں اور بائیں سلام میں بائیں طرف کے فرشتوں اور نمازیوں کی نیت کر لیں اور جس طرف امام ہو اس طرف کے سلام میں امام کی بھی نیت کرو اور امام دونوں سلاموں میں مقتدیوں کی بھی نیت کرے۔ اور اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے تو اس میں تشہد کے بعد دوسری رکعت کے بعد درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا چاہیے، اور تیسری اور چوتھی رکعت اگر نماز فرض ہے تو اس کے قاعدے سے، اور اگر واجب یا سنت یا نفل ہے تو اس کے قاعدے سے پوری کر کے سلام پھیرنا چاہیے۔ تو سلام کے بعد جو مسنون دعائیں ہیں یہاں بھی صاحب کتاب نے لکھی ہیں، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اور اسی طرح اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک وغیرہ آخر تک یہ پڑھ لینی چاہیے، تو یہ اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔